مرزا غلام احمد قادیانی سلسلہ تصانیف احمدیہ جلد 3 صفحہ 33 پر لکھتا ہے کہ لوگوں، میں تمہیں اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس 14ویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دین کی تجدید کے لیے بھیجا ہے، یعنی میں اس دور کا مجدد ہوں۔ پھر بعد میں اس نے امام محمد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں امام محمد مہدی ہوں۔ یہ دعویٰ اس نے تذکرہ شہادتین اپنی کتاب میں کیا۔ اس کے صفحہ 2 پر اس نے لکھا کہ وہ آخری امام محمد مہدی ہے جو تنزل و زوال اسلام کے وقت گمراہی کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سروں سے انسانوں تک پہنچانے والا تھا، جس کی بشارت 1300 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے تیسرے دعوے میں مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی کتاب تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 21 پر خود لکھا کہ میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعوے دار نہیں، نہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، فقط میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ان جیسا ہوں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب سرابین احمدیہ جلد 4 صفحہ 696 اور کتاب کشتی نوح صفحہ 68 اور 69 پر تحریر کیا کہ میں خود مسیح ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جو مسیح آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، میں اصل مسیح ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، چاہو تو قبول کر لو۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نئے دعوے میں اعلان کیا کہ میں 2 سال تک خود مریم بنا رہا، صفت مریمیت میں پرورش پائی، پردہ میں نشو نما پاتا رہا۔ جب 2 برس گزر گئے تو پھر عیسیٰ کی روح میرے اندر پھونکی گئی تو اس سے استعارتاً میں حاملہ ہو گیا اور کئی مہینوں تک میں حاملہ رہا، جو 10 مہینوں سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر مجھے مریم سے عیسیٰ بنا دیا گیا، میں تبدیل ہو کر مریم سے عیسیٰ بن گیا، اس طریقے سے میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے معاذ اللہ نبی کریم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد کلوۃ الفصل صفحہ 104 پر لکھتا ہے کہ مسیح موعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ دونوں کا وجود بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، لہٰذا اللہ نے قادیان میں دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار دیا۔ اخبار الفصل 17 جولائی 1922 کے ایڈیشن میں یہ بدبخت آگے لکھتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے اور معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی مزید گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 4 اور کتاب روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 پر لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وحی میری شان میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ اگر تم نبی ہو تو تم نیا کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ تو اس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ جو کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ آیا ہے، یہ میں ہی تو ہوں، نیا کلمہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے مزید گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے خطبہ الہامیہ صفحہ 182، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 271 اور 272 پر اس نے لکھا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ اس دنیا میں تشریف لائے، ایک دفعہ 5ویں ہزار سال میں، دوسری دفعہ 6 ہزار سال میں۔ پہلی بعثت ان کی مکہ میں ہوئی، دوسری بعثت 6 ہزار سال میں قادیان میں ہوئی، اور چونکہ 1000 سال کے بعد آئے تو ان کی روحانیت اور درجہ اس 1000 سال میں بڑھتا چلا گیا، لہٰذا جو رتبہ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور جو آج تشریف لائے ہیں میری شکل میں، اس کا رتبہ پہلے والے محمد مصطفیٰ سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تحفہ گولرویہ صفحہ 67 پر اور کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 153 پر لکھتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے پاس 3000 معجزات تھے۔ پھر اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 72 اور اس کی کتاب براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 72 پر لکھتا ہے کہ حضور 3000 معجزات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے اور مجھے 10 لاکھ معجزات عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ پھر وہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 275 پر لکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے مبعوث ہوئے تو ان کی مثال پہلی رات کے چاند کی طرح تھی، اور میں جب دنیا میں آیا ہوں تو میری مثال 14ویں رات کے کامل چاند کی طرح ہے۔ نقل کفر نباشد